بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اور میں چھوٹے قد کے ہیں یا بڑے قد کے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رنگ ہمارا گورا چٹا ہے یا پھر کالے ہیں، اس کو بھی اللہ جل شانہ نہیں دیکھتے۔ ہم اور آپ ملیونر ہیں یا بلیونر، اللہ پاک اس کو بھی نہیں دیکھتے۔ اللہ جل شانہ تقوی کو دیکھتے ہیں، دل کو دیکھتے ہیں، اعمال کو دیکھتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، یقیناً اللہ جل شانہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، ولا الى اموالکم، نہ ہی تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ جل شانہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص ہوتا ہے جو بڑا معزز اور مکرم کہلاتا ہے، لوگ ان کی عزت اور توقیر کرتے ہیں، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں، اور معاشرے کے اندر اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت، کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو سامنے سے ایک شخص گزرے، تو جیسے ہی وہ گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹھے ہوئے صحابی تھے ان سے فرمایا، فقال لرجل عنده جالس، اس شخص سے کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے سے تشریف فرماتے، ما رأیک فی ھذا، یہ جو شخص ابھی یہاں سے گزرے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس کو تم کیسے سمجھتے ہو؟ کیا خیال ہے تمہارا اس کے بارے میں؟ یہ کیسا آدمی ہے؟ فقال، وہ شخص کہنے لگے، رجل من اشراف الناس، یہ اونچے درجے کے لوگوں میں سے ہے، معزز لوگوں میں سے ہے، اشرافیہ میں سے ہے۔ ہمارے ہاں اشرافیہ ہے نا، تو یہ اشرافیہ میں سے ہیں، مکرم اور معزز لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے ہیں۔ اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ ھذا واللہ حری ان خطب ان ینکح، یہ شخص واللہ اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے دے تو وہ لوگ فوراً اس کے رشتے کو ایکسیپٹ کر دے، قبول کر لیں، وان شفع ان یشفع، اور اگر کہیں یہ سفارش کرے تو سفارش فوراً مانی جائے۔ قال، راوی فرماتے ہیں، فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، ثم مر رجل آخر، پھر وہاں سے ایک اور شخص گزرے، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تشریف فرما صحابی تھے جن کا نام محدثین ابو ذر بتایا ہے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأیک فی ھذا، پہلے والے کے بارے میں تو آپ کی رائے سن لی، اب اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فقال یا رسول اللہ، تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے، غریب مسلمانوں میں سے ہے، ھذا حری ان خطب ان لا ینکح، اس کی حیثیت یہ ہے، سٹیٹس معاشرے میں اس کا یہ ہے کہ اگر کہیں شادی کا پیغام دے دے تو کوئی اس کو رشتہ نہ دے، وَإِن شَفَعَ أَن لَا يُشَفَّعَ، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو کوئی اس کی سفارش کو قبول نہ کرے، وَإِن قَالَ أَن لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، اور اگر کہیں یہ بات کرے تو اس کی بات سنی نہ جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، اس جیسے سے جو پہلا شخص گزرا اس سے ساری زمین بھر دو، پھر بھی یہ شخص اس سے بہتر ہے۔ غریب ہے، عام مسلمانوں میں سے ہے، کہیں نکاح کے لیے پیغام دے دے، رشتہ کوئی نہ دے، کسی کی سفارش کرے، سفارش قبول نہ ہو، بات کرے تو معاشرے میں اس کی بات کو سنا ہی نہ جائے، توجہ نہ دے، اس کی بات کو سنے ہی نہیں، اس حیثیت کا آدمی ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس شخص سے ساری زمین بھر جائے، یہ شخص اس سے پھر بھی بہتر ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، آپ کو اگر اللہ جل شانہ نے
دنیا میں سے، جس کو مچھر کا پر بتایا ہے امام الانبیاء نے، فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، دنیا اگر اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت رکھتی تو کسی کافر کو اللہ جل شانہ ایک گھونٹ پانی نہ پلاتے۔ اس میں سے اگر آپ کو اللہ جل شانہ نے کچھ فراوانی دی ہے، کچھ وسعت دی ہے، تو یہ اس لیے بالکل نہیں ہے کہ آپ اس کی وجہ سے غریب مسلمانوں کی تضحیک، تذلیل، تحقیر اور ان کی اہانت کرے، ان کا مذاق اڑائے۔ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے آپ کو نہیں دی۔ اور اگر آپ کی نظر میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو آپ فرعونی جذبہ رکھتے ہیں، سرکشی اور طغیانی کا جذبہ رکھتے ہیں، تو پھر آپ پر لا حول ولا قوہ ہی پڑی جا سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہم اور آپ کو اللہ جل شانہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقراء میں سے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقراء میں سے ہیں، لیکن سارے صحابہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملیونر ہیں، مالدار صحابی ہیں، لیکن بخاری شریف کی روایت میں ہے روزہ رکھا ہوا ہے اور ان کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے افطاری کے لیے۔ جیسے ہی سامنے کھانا آ جاتا ہے وہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہوئے، شہید ہوئے، اور ان کے لیے کفن کا کپڑا نہیں تھا، ایک چادر جس سے اس کے سر کو اگر ڈانپتے تو پیر کھل جاتے، پیر کو ڈانپتے تو سر کھل جاتا، یہ اس کی حیثیت تھی، لیکن وہ مجھ سے بہتر تھے۔ پھر اس کے بعد ہم پر دنیا کھول دی گئی، کشادگی آ گئی، وسعتیں آ گئی، اب ہمیں یہ خوف ہونے لگا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں نہ مل رہا ہو۔ وہ روتے تھے اور پھر کھانا چھوڑ دیا، ثم ترک الطعام، کھانے کو چھوڑ دیا، کھانا نہیں کھایا۔ مالدار صحابی، لیکن سمجھتے ہیں کہ مصعب بن عمیر جو غریب صحابی تھے، جن کے کفن کے پیسے نہیں تھے، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہم اور آپ کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، کسی غریب مسلمانوں کی تضحیک اور تذلیل نہیں کرنی چاہیے، ان کو فتنوں اور آزمائشوں میں نہیں مبتلا کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔